حضرت کرام معزز سامعین، جیسا کہ سابقہ درس میں معبودان باطل بتوں کی مورتوں کی عبادت کرنے والا کفار کے تعلق سے بتایا گیا تھا کہ جس کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو وہ خود مخلوق ہے، انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، اور وہ نہ وہ خالق ہے نہ وہ ناصر مددگار تمہاری مدد کر سکتے ہیں، نہ تمہارا کوئی تمہارے کام میں آ سکتے ہیں۔ تو پھر یہ کیسا معبود اور کیسے تم ایسے کی عبادت کرتے ہو، نہ تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہے نہ تمہارے وقت پہ کام آ سکتا ہے۔ تو اسی سلسلے کو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان تدعوہم الی الہدی لا یتبعوکم، اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو کیا کہہ رہے تمہاری پیروی نہیں کریں گے۔ لا یتبعوکم یعنی وہ جب سنتے ہی نہیں ہیں، حرکت ہی نہیں کر سکتے، تو اگر تم ان سے مشورہ کرو، یہ اچھا مشورہ ہو تو مشورہ نہیں دے سکتے، تم ان سے ہدایت طلب کرو تو ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ وہ تو بالکل جامد اور بالکل بےحس مورتیاں ہیں کہ سواء علیکم، کہ تم پر برابر ہے کہ تم ان کو پکارو یا خاموش رہو، دونوں ان کے لیے بارے میں برابر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس طرح یہ سامنے والا اگر کوئی سن نہیں سکتا تو تم پکار لو یا نہ پکارو، دونوں برابر ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہ مورتیاں یا بتیں بھی اسی طرح ہے کہ بے حس ہے، بے جان ہے، تمہارا پکارنا، تمہارا عبادت کرنا، تمہارا ان سے مانگنا، یہ یا تمہارا خاموش رہنا دونوں برابر ہے۔ خاموش رہنے سے کچھ نہیں مل سکتا، اسی طرح تمہارے ان کو پکارنے سے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اس وجہ سے وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے، یہاں تک کہ وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے، تمہاری مدد کیا کریں گے؟ اپنے اوپر بیٹھنے والی مکھی کو نہیں اڑا سکتے کہ تمہارے پاس آنے والی مصیبت کو کیا کرا سکتے ہیں، کہ کیونکہ وہ لوگ مورتیوں کو روغن لگا کے رکھتے تھے، سامنے مٹی کی چیزیں رکھتے تھے، تو لامحالہ کی مٹی چیزوں کو، روغن والی چیزوں کو دیکھ کر مکھیاں کا پیدا کرتے تھے، وہ مکھیاں بنایا کرتے تھے، لیکن وہ اپنے پر بیٹھے ہوئے مکھیوں کو اڑا نہیں سکتے جو اللہ بنا رہا ہے، وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکتے، تمہاری کیا مدد کریں گے؟ تو ان کی مثال بڑی سی ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ، یہ یقیناً اس کو تم پوچھتے ہو، اس کو تم پکارتے ہو اپنی مصیبتوں میں، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، عباد امثالکم، وہ تمہاری طرح وہ بھی ہمارے مخلوق اور ہمارے بندے، تم جیسا بندے ہیں، تم جیسا مخلوق ہے، وہ بھی ہمارے مخلوق اور ہمارے بندے ہیں۔ اب ان کے پکارنے میں، معبودان باطل میں، جہاں مورتیاں اور دیوتائیں تھیں، وہیں پر وہ سورج کو بھی پوجا کرتے تھے، چاند کو پوجا کرتے تھے، وہ چنانچہ آتش پر اس کو کہا جاتا ہے، آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سورج کو ہم نے پیدا کیا، ستاروں کو ہم نے پیدا کیا، آگ کو ہم نے پیدا کیا، جتنی چیزوں کو بھی تم پوچھتے ہو، یہ پتھر ہیں، یہ مٹی کے بنائے ہوئے بتیں ہیں تمہارے، یہ سب اس کو ہم نے پیدا کیا ہے۔ تو جیسا تم مخلوق ہو یہ بھی مخلوق ہے، تم جیسا بندے ہیں، تو ان کو بندہ سمجھ کر پکار رہے ہو، تو یاد رکھو تمہاری طرح بندے نہیں ہے۔ اور بندہ کیا ہوتا ہے؟ بندہ عاجز ہوتا ہے، خادم نہیں ہوتا ہے۔ بندے کی سب سے بڑی صفت یہی ہے کہ بندہ اسے ہی کہتے ہیں جو کیا ہے رب کے سامنے عاجزی اپنی اظہار کرے، اور عاجزی اور اپنی مجبوری کا اظہار کرنے والے کو ہی بندہ کہا جاتا ہے۔ تو جو بندہ ہے، یہ ہر مخلوق جو بندے ہیں، تو بندہ عاجزی میں دراز کرتا ہے، تو جو عاجز ہوگا وہ تمہاری کیا مدد کر سکے گا؟ عباد امثالکم، پھر بھی اللہ تعالیٰ فرمایا فدعوہم، تم کو دعویٰ ہے کہ یہ ہماری مدد کریں گے، ہماری مصیبت میں کام آتے ہیں، تو اللہ فرمایا فدعوہم، پکار کے دیکھو ان کو، ولیستجیبوا لکم، پکارو ان کو، بلاؤ ان کو، مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے ان کو پکارو، ولیستجیبوا لکم، تاکہ وہ تمہارا جواب دے سکیں اگر تم اپنے دعوے میں سچے اگر نہیں سکتے۔ تو یہ حضور پاک علیہ السلام کے سامنے جب حضور علیہ السلام کی بتوں کے بارے میں، ان کی حقارت، ان کی عاجزی کے بارے میں ظاہر کرتے تھے کہ وہ دیکھو تمہارے ہوتے کچھ نہیں کر سکتے، فلان نہیں کر سکتے، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کو ڈراتے تھے کہ اگر ہمارے
ٹھیک ہے ان کو کہو بولو کہ ہم کو ہلاک کر دیں یا ہم کو کوئی مصیبت میں ڈال دیں، دعا کرو بولو ان سے، تو اللہ تعالیٰ اس میں فرمایا کہ بدعوہ، ان کافروں سے کہو کہ ٹھیک ہے وہ تمہارے اگر بتیں ہمارا نقصان کر سکتے ہیں تو تم دعا کر کے ہمارا نقصان کرا ہوگا، تم دعوے میں کر سکتے ہیں، بدعوہ ان کو پکارو ہمارے اوپر مصیبت ڈالنے کے لیے، تو پہلے استجیب لکم، تاکہ وہ تمہاری دعوت پر لبیک کہہ سکیں اور تمہاری دعوت کو، تمہاری دعا کو قبول کر سکیں۔ اگر تم سچے اگر ہے اپنے دعوے میں تو ان کو پکارو، اور ان کو پکار کرتے ہو کہ واقعے کا مدد کر سکتے ہیں نہیں۔ پھر آگے اللہ فرما رہا ہے کہ بتاؤ الہم ارجلین یمشون بہا، کہ اے لوگو یاد رکھو جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ تم عابد ہے، وہ معبود ہے، تم عبادت اس کی کر رہے ہیں، تو عابد کی قوت و طاقت بڑی بھی ہے معبود سے یہاں پر، کیونکہ تم چلتے ہو، پھرتے ہو، سنتے ہو، دیکھتے ہو، عمل کرتے ہو، سب کرتے ہو۔ وہ جس کی تم مورتیوں کی پوجا کر رہے ہو وہ بے حس ہے، نہ چلتے، نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ کچھ ہاتھ سے پکڑ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اب بتاؤ کہ تم ان کو پکار رہے ہو مدد کے لیے، تو الہم ارجلین یمشون بہا، کیا ان کو پیرا ہے جس سے وہ چلتے ہیں؟ پیروں سے کہہ دو، بتاؤ کہ وہ چلتے ہیں۔ تم کو تو بھی اللہ ہم نے تم کو اتنی عاجز بنانے کے باوجود اتنی قدرت والا بنایا کہ تم کو پیر دیے تاکہ تم جہاں چاہے جا سکتے ہو پیروں کے ذریعے سے، یہ تم کو قدرت ہم نے تم کو عطا کیا، تو ان کو پیر ہے جس سے وہ چل سکتے ہیں۔ ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے ہاتھ ہیں جس سے وہ پکڑ سکتے ہیں کسی چیز کو؟ اگر تم ان کے ہاتھ میں کوئی چیز رکھو تو کیا پکڑ سکتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی نگاہیں ہیں کہ جس سے وہ دیکھ سکتے ہیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے کانے ہیں کہ وہ کانوں سے سن سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پیر ایسے کہ جو چلنے کے قابل ہو، ہاتھ ایسی کہ جو پکڑنے کے قابل ہو، آنکھ ایسی کہ جو دیکھنے کے قابل ہو، کان ایسے جو سننے کے قابل ہو، ایسے کانے ایسے ہاتھ پیر گا۔ اگرچہ کہ تم نے ان کو ہاتھ بھی بنائے، پیر بھی بنائے، آنکھاں بھی بنائے، کان بھی بنائے، سب بنائے، لیکن بتاؤ ان کے پیر کیا چلنے کے قابل ہے؟ کیا ان کا ہاتھ پکڑنے کے قابل ہے؟ ان کے کان ہے سننے کے قابل ہے یا ان کے آنکھ دیکھنے کے قابل ہے؟ بتاؤ تو کیا فائدہ ایسے پیروں سے جس سے چلا نہیں جا سکتا، ایسے کانوں سے جو سنا نہیں جا سکتا، ایسے ہاتھوں سے جو پکڑا نہیں جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی مجبوری کا اظہار فرما رہے ہیں کہ ان کی یہ سب چیزیں، کیونکہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، مورتیوں کو بڑی سجا کے بناتے تھے، آنکھاں بھی بنا رہے ہیں، فلاں بنا رہے ہیں، اس کے اندر سب چیزیں ہیں، لیکن آنکھ ہے لیکن بصارت اور بینائی نہیں ہے، کیا پیدا ہوا آنکھ لے کر اس کے اندر؟ ہاتھ بنا رہے ہیں لیکن ہاتھ کے اندر پکڑنے کی قدرت اور گرپ کی قدرت ان کے اندر نہیں ہے اس کے اندر۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ام لہم آذان یسمعون بہا، کان وہی کام آتے ہیں جس سے سنا جا سکتا ہے، ان کے کان تو تمہارے سننے کے لائق ہی نہیں ہے، تمہاری باتوں کو سن ہی نہیں سکتے اس کے اندر۔ فَلِدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِي فَلَا تُنظِرُونَ، آپ فرما دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اپنے شرکاء کو پکارو اور ثم کیدونی، پھر میرے ساتھ اور ہمارے ساتھ اپنے مکر و فریب اور تدبیر جو بھی تم چال چلنا چاہتے ہو چال چل کے بتاؤ، اور میرے ماننے والوں کا نقصان کر کے بتاؤ، تو ہم یہ سمجھیں گے کہ واقعی ہمارے معبودوں کے اندر بھی کچھ نہ کچھ قدرت ہے۔ فَلِدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ، چیلنج کیا جا رہا ہے یہاں پر کہ آپ بولیے ان سے کہ اپنے دیوتاؤں کو پکارو، پکار کر پھر تم اور وہ دیوتائیں مل کر ثم کیدونی، قید سے بنا ہے، قید کے معنی کچھ چال چلنا، سازش کرنا، کچھ مکر و فریب کرنا، جو مکر کر سکتے ہیں، جو چال چل سکتے ہیں، تم دونوں مل کر چال چل کر ہمارا نقصان کرنا چاہتے ہیں، آ کر کے بتاؤ اس کے اندر۔ فَلَا تُنظِرُونَ، اور مجھے ڈھیل بھی مت دو، یعنی کہ تم اگر کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو آدمی کبھی نقصان پہنچانے سے پہلے کچھ مہلت اور موقع دیتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے ان سے یہ کہیے کہ مہلت کی بھی ہم کو ضرورت نہیں ہے، اگر اس وقت اگر وہ تمہارے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو ابھی نقصان کر کے بتاؤ، مہلت بھی نہ دو ہم کو، بلکہ
سے اگر تم کام لیتے تو تم یہ بے حس چیزوں کی عبادت اور ان کو پوجا نہیں کیا کرتے تھے. اس کے ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے کہ میرا مددگار، میرا ناصر اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے کتاب کو نازل فرمایا. یعنی تمہارے سب مل کر اتنے دیوتائیں ہیں، سب مل کر بھی مدد کرنا چاہے تو مدد نہیں کر سکتے، لیکن میرا ایک اللہ میرے لیے اور ہمارے ماننے والے کے کافی ہے. ان ولی، بے شک میرا مددگار کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہ میرا مددگار ہے. الذی، جس نے نزل الکتاب، اس نے کتاب کو نازل کیا. کتاب کو نازل فرما کر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سامان امت کے لیے پورا مہیا فرما دیا. قرآن کریم کو نازل فرمایا تو اللہ تعالیٰ تو گویا کہ تمہارے معبودان باطل تمہاری مدد نہیں کر سکتے، اور میرا معبود ایسا ہے، وہ میرا معبود ہر حالت میں میری مدد فرماتا ہے. اور یتولی الصالحین، میری ہی نہیں بلکہ نیکوکار، ہر نیکوکار کی مدد فرماتا ہے. اور یتولی الصالحین، نیک لوگوں کا والی ہے، نیک لوگوں کا مددگار ہے، نیک لوگوں کا وہ ساتھ ہے، نیک لوگوں کے ساتھ خصوصی رحمت اور مدد فرماتا ہے، نیک اور متقی لوگوں کے ساتھ. جس کے اللہ تعالیٰ نے دوسرے آیت میں کیا فرمایا؟ اللہ ولی المتقین، اللہ تعالیٰ تقویٰ پرہیزگاری اختیار کرنے والا کا خصوصی طور پر مددگار ہوتا ہے. اور عمومی اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر ایک کا مددگار ہے. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ یہ ہمارا حق ہے، ہم نے اپنے اوپر یہ حق اور واجب کر لیا ہے اپنی مرضی سے کہ ہم نصر المؤمنین، ایمان والے پکے جو رہتے ہیں ان کی ہم مدد فرمانے والے ہیں. تو اللہ نے وعدہ فرمایا ہے حضور کی مدد کرنے کا بھی، اللہ وعدہ فرمایا ہے. اور حضور پر ایمان لانے والے، حضور کی امتیوں میں متقین جو رہیں گے ان کو خصوصی مدد فرمائے گا. عام ایمانداروں کی عمومی پر اللہ تعالیٰ مدد فرمانے کا وعدہ فرما رہا ہے. اور یہ یتولی الصالحین، اور نیک لوگوں کا ایسا والی مددگار ہے کہ وہ نیک لوگوں کے ساتھ ایسا مدد فرماتا ہے کہ وہ جو چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار اپنے نیک بندوں کے ذریعے ظاہر فرماتا ہے. اپنی قدرت کامیہ کا اظہار اتنا ان کا مددگار، اتنا مددگار ہے کہ میں جو کہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے، لیکن جو میرا ہو جاتا ہے تو وہ میرا ہو جانے کا وہ جو کہتا ہے میں اس کے کہنے کا اس کے مطابق عمل کرتا ہوں، اس کہنے کے مطابق وہ کام کر دیتا ہوں اس سے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب بندہ میری محبت میں میرا مقرب بن جاتا ہے تو پھر اب وہ اس کا جو بھی کام کرتا ہے اللہ میری اپنے قدرت کاملہ کا اظہار اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ جو بولے گا وہ کرے گا. اسی طرح بھی کیا آتا ہے اللہ کے خاص بندے جو ہے رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ. ایک حدیث شریف میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بہت سے ایسے بندے ایسے ہیں جو بڑا گندا بال ہوتے ہیں، مدفوع بالابواب، جن کو دروازوں پر اس کو کوئی چاہے سامنے ٹھہرنے نہ دے، اندر بلائے نہیں، بالکل ان کی حالت کو دیکھ کر بالکل خستہ حالت کے ہوتے ہیں. اللہ کے مزور قسم کے بندے ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جو ولایت کے مقامات پر اونچے مرتبے پر فائز ہوتے ہیں. دیکھنے میں بالکل سادے سیدھے معلوم ہوتے ہیں کہ لوگ اس کو ان کے قریب جانا یا اپنے گھر میں بٹھانا بھی قرار نہیں کرتا. اشعثا، بڑا گندا بال ہے، ان کو فکر ہی نہیں، دھنی نہیں، اللہ کی محبت میں سرگردہ ہے، اللہ کی محبت میں ہو یہ ایسے سرگردہ ہیں، نہ بال کی فکر ہے، بال پر گندا ہو چکے ہیں، اور نہ اپنی حالت کی فکر ہے، حالت کیسے خستہ ہو گئی ہے. لوگ ان کو کیا کرتے ہیں، ان کو اپنے پاس اپنے گھروں میں بلانے سے کتراتے ہیں، لیکن لوگوں کے پاس ان کا مقام اور مرتبہ یہ ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک ان کا مقام کیا ہے؟ لو اقسم علی اللہ لابرہ. اس قسم کے بندے اگر کیا ہے اللہ کی قسم کھا کر کہتے کہ خدا کی قسم تیرا کام ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کی لاجت کے لیے وہ کام پورا کر دے گا. لو اقسم علی اللہ لابرہ. اس کے لیے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے یہ کیا کرتے ہیں، کبھی وہ قدرت کا، اللہ کی قدرت کا اظہار نہ کر ان سے کرانا چاہتا ہے، دعویٰ وہ کرتے ہیں لیکن دعویٰ ان کا ہوتا ہے، لیکن قدرت کاملہ کا اظہار اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ذریعے ہوتا ہے. چنانچہ مورخین نے، مفسر نے واقعہ بھی پہلے فرمایا کہ تاریخ کی کتابوں میں درج ہے ایک مقام پر کیا تھا، ایک مقام پر دودھ کا
کوئی پتھر کی بنی ہوئی مٹی کی بنی ہوئی گائے کو وہاں پر رکھتے ہیں، جیسے آپ کو پتا ہے ڈریس کے طور رکھتے ہیں. اس زمانے میں بھی کیا ہے، پہلے آج کل فوٹو واٹا لگاتے رہے، یہاں پر دودھ بکتا ہے گائے کی فوٹو بھینس کی فوٹو. اس زمانے میں وہ مجسمے بنا کر رکھا کرتے تھے اس کے اندر کہ ہمارا گائے کا دودھ ملتا ہے، بھینس کا دودھ ملتا ہے. تو وہ مٹی اور پتھر کے کیا ہے یہ بھینسیں اور گائے وہاں پر بنی ہوئی تھی. ایک اللہ والا وہاں سے چلے جا رہا تھا، جا کر ایک بڑی دکان تھی دودھ کی جو فروخت کر رہا تھا. اس کے بعد جا کر کہا کہ تم اللہ کے لیے مجھے دو. تو اس حالانکہ وہ غیر مسلم تھا کہا گیا ہے، تو اس نے کہا کہ مجھے خیرات دو. تو اس شخص نے کہا کہ وہ دودھ والے نے کہا کہ اگر تم یہ جو مٹی اور پتھر کی بنی ہوئی گائے ہے اور اس کے تھنے بھی بنے ہوئے ہیں، تھن بھی ہے، پیر بھی ہے، آنکھیں سب ہے، اس پتھر کی اس مٹی کی گائے کے تھنوں سے دودھ نکالو گے تو میں تم کو جو ہوگے منہ مانگے تمہاری رحمت عطا کروں گا. اب دیکھیے کہ اب یہ فقیر بولے تو کوئی فقیر نے کہا اگر کوئی فقیر اگر مانگنے کو ہے تو اس سے ہمیشہ مطلب کرتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ وہ فقیر کو اپنی اللہ کا فقیر، اللہ کا محتاج تھا، اللہ کی محبت میں شرمسار تھا وہ. تو وہ بھی سامنے والا بھی سمجھ گیا کہ اللہ والا ہے کوئی بندہ. تو اس نے کہا کہ اگر تم اس کے تھنوں سے دودھ نکالو گے تو میں تم کو منہ مانگے رقم دوں گا. تو اس نے کہا کہ اگر میں تھنوں سے دودھ نکالوں تو تم مجھے منہ مانگے رقم نہیں دینا، تم میرے اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لا لینا، اور تمہاری یہ جو بڑی دکان ہے تو یہ دکان کو تم میرے نبی کے نام سے، رسول جی کی مسجد کے نام سے تم مسجد کو بنا دینا. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم میرے مطالبہ کو پورا کر دو گے تو میں ویسا کروں گا. چنانچہ اب یہ جیسے ہی انہیں مطالبہ کو قبول کر لیا تو یہ شخص کیا کرنے لگا، گائے کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ میرا اللہ بھی وہی ہے جو تیرا اللہ ہے، میرے رسول بھی وہی ہے جو تیرے رسول ہے. اب آج اللہ اس کے رسول کی بات یہاں پر آ گئی ہے، ان کی قدرت کی، اللہ کی قدرت کی بات یہاں پر آ رہی ہے، اللہ اس کے رسول کے ماننے کی بات یہاں پر آئی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے تو میری بات کو سچ کرنے کے لیے، ایمان کو فروغ دینے کے لیے تو اپنے تھنوں سے دودھ کو جاری فرما. یہ کہنا تھا کہ اس کے تھنوں سے دودھ جاری ہوگا. تھنوں سے پتھر کی مٹی کی بنائی ہوئی گائے سے دودھ، اس کے تھنوں سے دودھ نکلنے لگا. اور اس نے کہا کہ جلدی تمہارے برتنوں میں بھر لو. برتنوں میں، بکیٹوں میں، پورے تھنوں سے نکلنے والی اس کو بھر لیا. اتنا بڑا برتن پورے ختم ہو گیا. اس نے کہا کہ اور کوئی برتن لاؤ، برتن ختم ہو گئے. تو اس نے کہا کہ اور یہ دودھ جو بہ رہا ہے یہ پورے شہر میں بہا دوں کیا روک ڈالو. اس نے کہا کہ نہیں روک ڈالو، میں تمہارے اللہ پر، تمہارے رسول کو پر میں یقین کر لیا، اس پر ایمان لا لیتا ہوں میں، اب اس کو تم روک ڈالو. تو چنانچہ وہ تھن میں سے دودھ رک گیا. تو وہ شخص ایمان لا لیا. لا لینے کے بعد اپنی وہ دکان کو انہیں مسجد کی شکل میں اس کو بنا دیا اور اس کا نام رسول جی کی مسجد اس نے رکھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بندوں کا ایسا مددگار ہوتا ہے کہ ان کے زبان سے نکلنے والے الفاظ کو بھی اللہ پر اور یہ تبل الصالحین، نیک لوگوں کا والی ہے، مددگار ہے. والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون. یہ لوگ والذین تدعون من دونہ، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، بار بار ان کی عقلوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے. اے لوگوں، اے کافروں، تم اللہ کو چھوڑ کر جس کو تم پکارتے ہو، یاد رکھو لا یستطیعون نصرکم، وہ تمہاری مدد ہرگز نہیں کر سکتے. ولا انفسهم ینصرون، نہ اپنے آپ کی وہ مدد کر سکتے ہیں. تو تم کیوں ان کے پیچھے اپنا وقت لگا کر تم اپنا وقت خراب کر رہے ہو. یہ اس طرح کے اگر ایک بے حس اور بے جان بندے کے سامنے کوئی مطالبہ کیا جا رہا ہے تو مطالبہ بیکار جاتا ہے. اسی طرح یہ جمادات ہے، یہ اس کے اندر جان نہیں ہے، بے حس ہے یہ پتھر اور یہ بتیں، تو تم کیوں اپنی انرجی کو ویسٹ کر رہے ہو، اپنی قوت اور طاقت کو یہ بیکار کیوں کر رہے ہو. یہ تمہاری مدد تو دور کی بات ہے، اپنی آپ کی مدد بھی نہیں کر سکتے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، وہی بات اوپر کی گئی تھی، صرف یہاں پر دوبارہ لا جا بار بار لا کر یہ باتوں کو کہ یہ تمہارے معبودان باطل قطعاً مدد نہیں کر سکتے، قطعاً تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتے. پھر دوبارہ اسی انداز میں کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ پھر وہی الفاظ فرما رہا ہے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اوپر کہا ہے لا يَتَّبِعُونَ کہا گیا، اب یہاں کہا گیا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لا يَسْمَعُونَ، اگر تم ان
صحیح مشورہ دو، لا یسمعو، وہ سن ہی نہیں سکتے، تو تمہاری بات کی پیروی کیا کریں گے؟ لا یسمعو، سن ہی نہیں سکتے، وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، کہ تم دیکھتے ہو ان لوگوں کو، يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ تمہاری طرف نہیں دیکھ رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ بتا رہے ہوں دیوتاؤں کے بتوں کے آنکھاں بھی ہے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ پوجنے والے کو دکھ رہا اس اندر، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم ایسا سمجھتے ہو کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، تو حالانکہ وہ ہم لا یبصرون، ارے صرف نگاہ مصنوعی نگاہ سے دیکھ لینے سے کوئی ہونے والا نہیں ہے، حقیقی نگاہ سے جو آپ دیکھتا ہے اس کو دیکھنا کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر یہ مصنوعی نگاہ ہے، اس کے اندر تو یہ مصنوعی نگاہوں سے تمہارے طرف یہ نظر کر کے رہے ہیں، تو اللہ ہمارا لا یبصرون، وہ تم کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ تو نظر کا تعلق ظاہر سے ہے اور بصر کا تعلق باطن سے ہے، اس کے اندر کہ یا نظر کا تعلق ظاہری چیزوں سے اور بصر کا تعلق حقیقی چیزوں سے، وہ بظاہر دیکھ رہے ہیں، معلوم ہو رہا ہے، حقیقت میں نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر علماء نے یہ بھی فرمایا کہ ایک ہوتی ہے سر کی نگاہ، ایک ہوتی ہے دل کی نگاہ، ایک ہوتی ہے سر کی نگاہ سے دیکھنے کو نظر کہتے ہیں، دل کی نگاہ سے دیکھنے کو بصر کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہا گیا کیا کہا جاتا ہے؟ بس بصارت کہا جاتا ہے کہ نظر چلے گی کہ لیکن اگر بصارت اگر باقی ہے تو پھر وہ بصارت اگر کسی کی باقی رہتی ہے تو اگر نظر چلے بھی جائے تو اس کے لیے کوئی قباحت نہیں ہے، کیوں کہ وہ دل کی بصارت اگر کسی کی باقی رہتی ہے تو اس کے لیے بظاہر میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ عبداللہ بن ام مکتوم نابینا تھے لیکن دل کی نگاہ میں ان کی بصارت باقی تھی، اللہ تعالیٰ نے دل کی نگاہوں سے حضور کو دیکھا، حضور کو زمانہ پایا تو ان کو صحابیت کا درجہ ملا۔ حالانکہ کیا ہے کہ اپنے سر کی نگاہوں سے دیکھنے والا حضور کو صحابی ہوتا ہے، ان کی نگاہ نہیں تھی لیکن دل کی نگاہ ان کی زندہ تھی، اللہ نے ان کو صحابیت کا مقام عطا فرمایا۔ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، تو یہ بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ کسی نے ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے کیا کہتے ہیں، وہ کیسے بزرگ ہوئے، کیسے ولی ہوئے؟ تو حضرت ابو الحسن خرقانی وہ جو بلند پایا کہ بزرگ گزرے ہیں ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پوچھا کیا تھا؟ آپ نے کہا کہ جو باعث بستامی کو دیکھ لے وہ سعید ہو جائے، نہیں وقت ہو جائے۔ تو شخص نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ باعث بستامی کو دیکھیے تو سعید ہو جائے، پھر حضور کو بھی تو ابو جہل عتبہ شیبہ دیکھے پھر وہ سعید نہیں ہوئے نا، وہ سعید اور نیک وقت نہیں ہوئے۔ اللہ کے رسول کے ایک امتی کو دیکھنے سے سعید بن جا رہا ہے، اگر رسول کو دیکھنے کے بعد وہ سعید نہیں بنے تو ابو الحسن خرقانی نے کیا کہا کہ ابو جہل عتبہ اور شیبہ نے سر کی نگاہوں سے دیکھا، اپنی سرسری نگاہوں سے دیکھا، اس وجہ سے ایمان نہیں لائے۔ ابو بکر عمر کی نگاہ سے دیکھتے تو وہ بھی ایمان آتے، دل کی نگاہ سے دیکھتے، حقیقت کی نگاہوں سے دیکھتے تو وہ بھی حضور کریم علیہ السلام پر ایمان لے آتے۔ انہوں نے کیا ہے ابو جہل عتبہ اور شیبہ نے کیا کہا کہ محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے دیکھا، اس وجہ سے ایمان ان کو نصیب نہیں ہوا، اور اگر وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرح رسول اللہ کی حیثیت سے دیکھتے تو بھی یقیناً ان کو بھی ایمان نصیب ہو جاتا۔ تو محمد ابن عبداللہ، یہ عبداللہ کے بیٹے ہیں، اگر اس حیثیت سے اگر کوئی دیکھے گا تو اس کو ایمان اور سعادت نصیب نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ کے رسول ہے، ان کو اللہ نے بلند و بالا مقام عطا فرمایا، اس حیثیت سے دیکھے گا تو ایمان بھی نصیب ہوگا، سعادت بھی اس کو حاصل ہوگی۔ ٹھیک آ گیا کہ ہم لا یبصرون، پھر آگے فرمایا جا رہا ہے خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطاب حضور سے ہے لیکن یہ تعلیم امت کو دی جا رہی ہے۔ اس کے اندر آپ معافی کو درگزر کرنے کو اختیار کیجیے، کسی سے سامنے والے سے اگر غلطی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے تو پھر آپ کیا کیجیے، معاف فرما دیجیے ان کو۔ خذ العفو، ابھی معاف فرما دیجیے، حضور کو بولا جا رہا ہے، اور لیکن یہاں تعلیم امت کو ہے، کیوں؟ حضور تو معاف کرنے ہی کے خاصہ لے کر آئے ہیں دنیا میں، حضور نے تو ہر ایک کو معاف فرما دیا، ہر ایک کو معاف فرما دیا، یہاں تک کہ بڑے بڑے قصور کرنے والوں کو بھی معاف فرما دیا،
نیکی کا حکم دو اور اچھی بات کا لوگوں کو حکم دو، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہل لوگوں سے اعراض کر لیجیے، منہ پھیر لیجیے، ان کے باتوں پر باتیں ظاہر کر کے بحث و مباحثہ مت کیجیے، بلکہ جاہل لوگ اگر کوئی غلط باتیں کہہ دے تو اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما کہتا ہے کہ السلام علیکم کہتے ہوئے ان سے اعراض کرے اور ان سے چلے جائے۔ اس کے اندر خود العفو، تو آپ معافی کو اختیار کریے۔ حضور کے تعلق سے تو یہ آ رہا ہے کہ آپ معافی کی، آپ سامنے والے کو درگزر کرنے کے اتنا آپ کے اندر مادہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے حبیب آپ کے اندر اتنی اخلاق، اتنے کریمانہ اخلاق آپ کے اندر ہے، آپ کے اندر اتنی نرمی ہے، آپ کے اندر درگزر کرنے کا وعدہ اتنا ہے، اگر آپ سب اگر کلام ہوتے اور سب دل اگر ہوتے تو یہ جو اطراف سے آپ کے یہ مچھر کی طرح آپ کے صحابہ آپ کے اطراف گنگناتے ہیں، اگر آپ اگر سب دل اگر ہوتے، سب خو اگر ہوتے، سب زبان ہوتے تو یہ لنفضوا من حولک کے اطراف سے جمع ہونے والے آپ کے خلاف جمع نہیں ہوتے۔ تو گویا کہ حضور کے بات پر لبیک کہنے والوں کا جو ازدحام ہو رہا ہے، کس بنیاد پر ہو رہا ہے؟ آپ کی نرمی کی وجہ سے، آپ کی شائستگی کی وجہ سے، آپ کے معاف کرنے کی وجہ سے ہے۔ اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں یہ اس آیت کی تفسیر حضور پاک علیہ السلام نے حدیث میں بھی فرما دی کہ معاف کیسے کرنا آپ، تو حضور نے فرمایا کہ سل من قطعک واعف عمن ظلمک، حضور نے فرمایا کہ جو تم پر ظلم و زیادتی کرے اس کو معاف کرو، معاف کرنے کی صفت اندر اپنے اندر پیدا کرو۔ ایک صحابی نے حضور پاک علیہ السلام کے سامنے اپنے خادم کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ دن بھر میں کئی غلطیاں کیا کرتا ہے، اس کے اندر معاف کرتا ہوں پھر غلطی کرتا ہوں، معاف کرتا ہوں کئی غلطی کرتا ہے، تو کتنے وقت معاف کرو؟ تو حضور پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ تم اپنے رب سے کتنی مرتبہ معافی چاہتے ہو؟ رسول اللہ میں جب بھی گناہ کرو اللہ سے معافی چاہتا ہوں، تو اسی طرح تم بھی اپنے ماتحت کو جتنی مرتبہ ہو جو خطا کرا معاف کرو۔ تم اپنے خادمین کے خطاؤں کو معاف کرو گے تو تمہارا مالک حقیقی تمہارے خطاؤں کو معاف کرو گے۔ یہاں کہا گیا کہ سل من قطعک واعف عمن ظلمک، جو ظلم و زیادتی کرے، تم پر کوئی سختی کرے تو معاف کر دو، درگزر کر دو، کیونکہ اللہ معاف فرمانے والا کو پسند فرماتا ہے۔ اور کیا کہا گیا سل من قطعک، یہ ہے اخلاق کا معیار اور پیمانہ کہ جو تم سے تعلقات کو توڑ لے اپنے تعلقات سے جوڑو۔ سل من قطعک، وہ تم سے مل رہے ہیں تم مل رہے ہو، وہ تمہارے پاس کچھ دھوکے بھیج رہے ہیں تم ان کے پاس بھیج رہے ہو، تو حضور نے کیا فرمایا لیس الواصل بالمکافی، حضور نے فرمایا کہ صرف آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دھوکے کا ہے بدل بدل کر لے رہے ہیں، تو حقیقی معنی میں یہ تعلقات جوڑنے والا اس کو نہیں ملیں گے، پھر کس کو کہیں گے الواصل الذی قطعت رحمہ وصلہ، یہ حقیقی معنی میں تعلقات اور رشتہ داری جوڑنے والا اسے کہتے ہیں کہ جو تعلقات سامنے والا توڑ لے تو اس کو دوبارہ اپنے طرف سے اس کو تعلقات کو جوڑنے کی فکر کرے۔ سامنے والا نہیں بھی جانا کچھ بھی توفیق آ ہے، بٹ اگر آپ بجائیے اس کے ساتھ، انہیں ملنے کے لیے کترا رہا ہے، آپ اس سے ملا کیجیے، وہ منہ دیکھ کر آپ کو منہ پھیر رہا ہے، آپ اس کے سامنے جا کر ملنا، یہ ہے اخلاق جس پر اللہ کے رسول نے ہمارے لیے سکھایا ہے۔ سل من قطعک، کہ جو تعلقات توڑ لے۔ اب آج کل معیار ہمارا کیا ہو گیا، ہم یہ کہتے ہیں انہیں کیا ہے مجھے دیکھ کر میرے چہرے کو پھیر لیا، وہ انہیں چہرے کو پھیرا تو کہا میں بھی بہت درست ہو جاتا ہوں، انہیں اگر اینٹ پھینک کر مارتا تھا پتھر پھینک کر ماروں گا، اینٹ پہ جواب کرتا تھا، یہ معاملہ ہو رہا۔ حالانکہ یہ قرآن کہہ رہا ہے، حضور کہہ رہے ہیں کہ یہ سختی کا بدلہ سختی سے نہیں دیا جاتا، یہ غصے کا بدلہ غصے سے نہیں دیا جاتا، نفرت کا بدلہ نفرت سے نہیں دیا جاتا، بلکہ نفرت کا بدلہ محبت سے دیا جاتا ہے۔ تو وہاں پر معاملہ یہ تمام معاملے صحیح معنی میں طے پاتے ہیں اس کے اندر۔ تو خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، کہ جاہلین سے منہ کے مت لگیے ان پر، وہ اگر کوئی اپنی جہالت کی بنیاد پر کوئی اگر باتیں کر رہے ہیں تو ان کو سلام کہتے ہوئے آگے بڑھ جائیے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی تم کو وسوسہ ہے،
تو اللہ کی پناہ مانگو، اللہ کی پناہ مانگ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو مطلب ہے کہ آپ معاف کر رہے ہیں، اب معاف کرنے کے بعد آپ کا ساتھ کون سا شیطان؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے کہ اگر تم کو تمہارا ساتھی شیطان اگر انسان کی پیدائش کی جب سے لگا ہوا ہے شیطان، وہ شیطان اگر تم کو ٹوچا دے اس کے اندر معاف کر دے رہا ہے تو مسلم لوگوں کو نہیں، تم معاف کر دیا تو اور ایسے پہنچے تھا وسوسے ڈالا دل کے اندر، ارے اس کو معاف کرنا، ارے انہیں گالی دیا پٹا کے دو گالی دے تو شیطان برداشت کرے. تو شیطان کی طرف سے اگر تم کو ٹوچا وسوسہ آئے، معاف کرنے کو جا رہے ہیں انہیں کو کیسا معاف کرتے؟ کیا تم بزدل ہو؟ کیا تم کیا ہے مرد نہیں ہو؟ تم جو بدلہ نہیں لے سکتے؟ ایسے اگر باتیں کہے تو تم کیا کرو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ دو، کیونکہ یہ نبی کہہ رہے ہیں اللہ نے معاف کرو، تو تمہارا شیطان کہہ رہا ہے کہ اس قدر معاف کر کے تو اپنے آپ کو بزدل بنا رہا ہے. تو یہ شیطان کا ٹوچا ہے، ایسا ٹوچا شیطان کا وسوسہ، شیطان کا اثر اگر آ جائے تو فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگو، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو تو کیا ہوگا؟ انہ سمیع علیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. علماء نے مجرب وظیفہ بھی بتلایا ہے، اگر کسی کو غصہ سخت آتا ہے، غصے کی وقت بھی وہ غصے کو دبانے کی کوشش کرتا ہے لیکن شیطان اس کے غصے کو جانے نہیں دیتا، اور اسی طرح کوئی وسوسے کسی کو بیماری دے رہا ہوتی ہے تو علماء نے فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد روزانہ 11 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم 11 مرتبہ بلافظ درود شریف کے ساتھ پڑھ کر پانی کا اگر دم کر لیں گے، وہ پانی اگر پئیں گے اور وہ پانی کو اپنے سر پر اپنے سینے پر چھڑکیں گے تو چند روز کے عمل کی وجہ سے یہ کیا ہوگا؟ یہ شیطان کی طرف سے آنے والے وسوسے اس سے بھی تیزی اللہ تعالیٰ خبر رکھا. تو یہ کہا گیا فاستعذ باللہ، اعوذ باللہ پڑھو کے اندر، اس وجہ سے کہ جہاں کہیں بھی شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آتا ہے تو وسوسے کو بھگانے والی چیز کیا ہے؟ کہ تم وہ شیطان اپنا اثر دکھا رہا ہے، اس کے اثر کو ختم کرنا ہے تو بڑے قوت والے طاقت والے کے پناہ میں آ جاؤ. اعوذ باللہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، رب کی پناہ میں چلے جاؤ گے تو شیطان کا مگر تمہارا پر نہیں چل سکے گا. بس فاستعذ باللہ، اعوذ باللہ. اس وجہ سے کیا کہا گیا؟ رونے آپ پڑھتے ہیں راتوں میں کبھی انسان کو حدیث شریف بھی کیا ہے اس کے اندر کہ تم کیا کرو؟ یہ صحیح دین سے بیدار ہونے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دن میں پڑھتے ہیں چھو بائیں طرف کر کے کہ آپ دوسری جگہ تبدیل کر کے وہاں پر سو جاؤ. یہ اعوذ باللہ پڑھنے سے وہ شیطانی اور ڈرانے قابل شیطان کی طرف سے ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو دفاع فرما دیتا ہے. وہی کہا گیا انہ سمیع علیم، کہ تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے تو تمہارے اعوذ باللہ کہنے کو بھی